بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. سب سے پہلے عشاء کی نماز حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ادا کی. عشاء کے وقت جو 4 رکعت ہم ادا کرتے ہیں اس کے بارے میں 2 قول ہیں. ایک قول یہ ہے کہ سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ نماز ادا فرمائی جس وقت آپ حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس 10 سال قیام کرنے کے بعد اپنے اہل و عیال کے ساتھ مصر واپس تشریف لا رہے تھے اور آپ کے گھر میں امید سے تھی. ولادت کا وقت قریب تھا، سفر بھی خاصا طویل تھا، سردی بھی تھی. اس وجہ سے آپ کو بڑی فکر لاحق تھی کہ یہ اتنا لمبا سفر کیسے پورا ہوگا. دوسرے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کی فکر تھی. تیسرے فرعون جو آپ کا جانی دشمن تھا اس کا خوف اور اس کی طرف سے فکر لاحق تھی. اور چوتھے ہونے والے اولاد کی فکر لاحق تھی. ان 4 پریشانیوں کے ساتھ آپ سفر کر رہے تھے. پھر سفر کے دوران صحیح راستے سے بھی ہٹ گئے جس کی وجہ سے پریشانی میں اور اضافہ ہو گیا. اسی پریشانی کے عالم میں چلتے چلتے آپ کوہ طور کے قریب اس کے مغربی اور داہنی جانب پہنچ گئے. رات اندھیری، ٹھنڈی اور برفانی تھی. اہلیہ محترمہ کو ولادت کی تکلیف شروع ہو گئی. چمکا پتھر سے آگ نہ نکلی. اسی حیرانی اور پریشانی کے عالم میں دیکھا کہ کوہ طور پر آگ جل رہی ہے. آپ نے اپنے گھر والوں سے کہا آپ یہاں ٹھہریں، میں کوہ طور سے آگ کا کوئی شعلہ لے کر آتا ہوں. جب کوہ طور پر پہنچے تو اللہ تعالی سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا اور آپ کو بطور خاص ہم کلامی کی نعمت سے نوازا گیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلما اتا نودی یا موسیٰ انی انا ربک فاخلع علیک انک بالوادی المقدس طوی وانا اخترتک فاستمع لما یوحی. ترجمہ سن لیجیے. پھر جب وہ آگ کے پاس پہنچے تو ان کو من جانب اللہ آواز دی گئی کہ اے موسیٰ میں تمہارا رب ہوں، آپ اپنے جوتے اتار دیں اس لیے کہ آپ مقدس وادی طویٰ میں ہیں اور میں نے آپ کو اپنی رسالت کے لیے منتخب کر لیا ہے. لہذا جو وحی آپ کی طرف بھیجی جا رہی ہے اس کو غور سے سنیں. بہرحال جب اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ انعام حاصل ہوا تو آپ کی 4 پریشانیوں کا خاتمہ ہو گیا. کسی شاعر نے بہت اچھی بات کہی ہے، تو ملے تو کوئی مرض نہیں، تو ملے تو کوئی مرض نہیں، تو نہ ملے تو کوئی دوا نہیں. اس موقع پر عشاء کے وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان 4 پریشانیوں سے نجات کے شکرانے میں 4 رکعت نماز ادا فرمائی. یہ 4 رکعت اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر ان کو فرض کر دیا. عنایہ یہ ساری تفصیل بکھرے موتی جلد 5 میں ہے کہ وہاں دیکھ لیں. ایک روایت میں یہ ہے کہ عشاء کی نماز سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمائی بذل المجہود. اس لیے یہ نماز بہت اہم عمل ہے. بعض حضرت کئی کتابوں میں الگ الگ چیزیں لکھی ہیں. یہ صرف میں نے اس لیے بیان کیا تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ سب سے پہلے کس نے کون سی نماز ادا کی. بس اب تو یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی ہم سب کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ
ہم سب کے لیے دنیا میں بھی جنتوں کے فیصلے فرمائے، مرنے کے بعد بھی جنتوں کے فیصلے فرمائے۔ اب آج کا کتنا پڑھ لیجئے میرے ساتھ، اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی۔ 3 مرتبہ پڑھ لیجئے، اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی، اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی۔ دیکھو 3 مرتبہ میں نے پڑھا، میرے سارے گناہ معاف ہو گئے، الحمدللہ۔ حدیث شریف میں آتا ہے، آپ پڑھیں گے آپ کے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ امیجز بنانے والے امیجز بھی بنا لیں، اور اس کا ترجمہ جو ہے وہ مجھ سے لے لیں۔ ترجمہ عربی نہ آئے تو ترجمہ پڑھ لیجئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرمائے، آمین۔ ایک بات کا یہ ذہن میں رکھے، ایک خاص بات اپنے ذہن میں یہ رکھیے، 2 اہم باتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ جو میں نے سب سے پہلے فجر کی نماز کس نے ادا کی، سب سے پہلے ظہر کی نماز کس نے ادا کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی نماز کس نے ادا کی، یہ چیز جو ہے کوئی خاص کوئی صحیح روایتوں میں یہ چیزیں نہیں ملتی ہیں، اس کا خیال رکھیں۔ علماء نے الگ الگ کتابوں میں الگ الگ چیزیں لکھی ہیں، بلکہ اس میں یہ بھی ہے کہ جیسے میں نے کہا حضرت یونس علیہ السلام نے عصر کی نماز ادا کی، بعض علماء نے جو ہے اور نبی کا نام بھی لکھا ہے۔ مغرب کی نماز داؤد علیہ السلام نے ادا کی سب سے پہلے، یہ میں نے کہا اپنے سبق میں۔ بعض علماء نے کسی اور نبی کا نام لکھا ہے۔ بس اتنا ہے کہ علماء نے کہیں نہ کہیں ان چیزوں کا تذکرہ کیا ہے، اس کا خاص خیال رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔